الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے بلا شبہ یقیناً اس میں بڑی پختہ بات اور قسم ہے عقل والوں کے لیے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
سال کے 12 مہینوں اور ان کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن و سنت میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ سال، مہینے، ہفتے، دن، اس کی ساعتیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ان کا خالق اور مالک وہی ہے۔ یہ چاند کی حرکت، یہ سورج کا چاند کو روشنی پہنچانا، یہ سب اللہ رب العزت کی تدبیر میں سے اس کی تنظیم کا ایک حصہ ہے۔ اس نظم و ضبط کی دنیا میں ماننے والوں کو تو اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ سب تبدیلیاں اسی کی طرف سے آتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب یہ سرکل جو چل رہا ہے رات اور دن کا، یہ ٹھہر جائے گا اور اس کو قیامت کا وقوع اور اس کا بپا ہونا کہتے ہیں۔ مگر اس قیامت سے پہلے اس کے ہونے کے دلائل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت اور حدیث میں کئی حوالوں سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ یاد دلائی ہے کہ انسان تو اس جہان میں آتا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے، اور پھر تیری قیامت تیری زندگی کے خاتمے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت بپا ہو جاتی ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب انفرادی موت اور انفرادی قیامت نہیں ہوگی، یہ جہان لپیٹ لیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ یہ جو بہار، روشنیاں، یہ نور اور اس کے رنگ جو نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ایک کلمے کے ساتھ ان کو حکم دے گا اور یہ مدم ہو جائیں گے اور یہ کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس یاد کو تازہ کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے کئی احکامات بھیجے ہیں، اور ان کے پیش نظر یہی سوچ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جو آنے والا ہے اور بہت قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اس میں سے یہ مہینہ جس کا شاید آج آغاز ہوا چاہتا ہے یا کل ہوگا، ذو الحج کا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جس کی فضیلت میں پہلی دلیل ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ جو میں پہلے بات عرض کر رہا تھا کہ یہ زمانہ اپنی گردش میں ہے اسی حالت پر جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ السنۃ 12 شہرا، یہ سال 12 مہینوں سے بنتے ہیں، اور اب ہماری کوئی اور سوچ نہیں ہے، اس پر یقین کیے ہوئے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ السنۃ 12 شہر منہا 4 حرم، 4 ایسے مہینے ہیں جو بعض مقامات کی طرح سارے مہینے حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، اور یہ رسمی احترام نہیں ہے بلکہ یہ ایک تذکیر اور تجدید ہے کہ انسان ان حرمتوں کو پامال کرنے کا نہ سوچے، ان کی بحالی اور ان کے قیام کی فکر کرے، اور اپنے اعمال کے ذریعے ثبوت مہیا کرے کہ وہ ماننے والا ہے۔ جس کے لیے وہ کہہ دے کر لو وہ کر گزرتا ہے، جس کے لیے وہ روک دے وہ اس رکنے کو ہی فخر سمجھتا ہے۔ کرنا اور نہ کرنا، یہ اختیار جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں
ما کان لہم الخیرہ، کوئی اختیار نہیں ہے ان کو، اللہ کو سب اختیار ہے، یہ بالکل بے اختیار ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ ذو الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ، ثلاث متوالیات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے تو تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، یہ ذو القعدہ سے شروع ہوتا ہے محرم پر 3 مہینے، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشُعْبَانَ، اور پھر ایک مہینہ رجب کا مہینہ، رجب مضر کسی اور قبیلے کا نہیں، انہوں نے خود تقسیم کر رکھی تھی، فرمایا رجب مضر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشُعْبَانَ، جمادہ اور شعبان کے درمیان جو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے اور اس مہینے میں سے بالخصوص یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی فضیلت کے حوالہ سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے، جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے، شاید ہماری توجہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو یہ دن تقاضا کرتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، اور پھر خاص طور پر یہ جو 10 دن ہے ابتدائی، یہ اس اعتبار سے بھی فضیلت کے حامل ہیں کہ ذو الحج کے مہینے میں ہیں، یعنی محرم حرمت والے مہینے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اشہر الحج میں ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو اس زیارت کے لیے جب جی چاہے نہیں، جب اللہ کی رضا ہو، اس کا فیصلہ اور اس کا حکم ہو، اس وقت جانا ہے تو حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ بس یہی ایک سوچ ہے کہ جب اس کی طرف سے کسی چیز کا کوئی اعلان ہو، میں نے اس کی اتباع کرنی ہے، اپنی خواہش اور اپنی مرضی نہیں کرنی۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی سب کچھ ہے جو دینی فکر ہمیں سمجھاتی ہے اور سکھاتی ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اور اگر آزمائشیں آ جائیں تو آخرت کے بننے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ الحج اشہر معلومات، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بخاری وغیرہ میں بھی ملتا ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا شوال وذو القعدۃ وعشر من ذی الحجہ، یہ شوال کا مہینہ ہے، یہ اس کے بعد ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد پھر ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی یہ اشہر حج کی تفصیل بیان کی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 10 دنوں کے حوالہ سے قرآن مجید میں اور اس کی تفسیر کے حوالہ سے یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ بالخصوص قابل ذکر ہیں، اگرچہ دیگر آیات کی تفسیر میں بھی اصحاب و اتباع و اصحاب و ائمہ کرام جو ہیں ان کے اقوال ملتے ہیں کہ ان سے مراد بھی یہ ذوالحج کے 10 دن ہی ہیں۔ یہاں فرمایا والفجر، ہر آنے والا وقت جو فجر سے شروع ہوتا ہے، اے بندہ مومن تیری موت کے بعد کی زندگی کا وقت ہے، رات کے وقت بندہ مر جاتا ہے، پھر صبح آتی ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ رات لا سکتا ہوں تو میں اس رات کو ٹھہرا بھی سکتا ہوں، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس وقت کی کہ قدر کر لو میرے ماننے والوں، کس کی؟ اس وقت کی جس کو الفجر کہا جاتا ہے، والفجر، یہ تو ہے ہر فجر کی بات۔ لیکن اگر ذوالحج کے دنوں کی بات کرے، جس طرح حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اول یوم من شہر محرم، یہ محرم جو ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا جو پہلا دن ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ یہ یعنی تفسیری اقوال اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں ائمہ جو بیان کرتے ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے یوم النحر، قربانی والا دن، 10 ذوالحج۔ تو مطلب کیا ہے؟ فجر کا وقت، وہ جو میں ابتدا میں بات کر رہا تھا، یاد الہی اس اعتبار سے کہ اس نے قیامت کو قائم کرنا ہے، حشر بپا ہوگا، اس مالک کے سامنے پیشی ہوگی، اس دنیا کے اعمال کی جواب دہی ہوگی،
اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دیگر مہینوں کے ساتھ اس مہینے میں خاص طور پر ایسے اعمال بتائے ہیں جس میں اکٹھی عبادتیں مجتمع کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سب تم اس لیے کرتے ہو کہ میں ایک وقت کے اندر تمہیں اس کے ایک ایک ذرے کا حساب جو ہے وہ جزا اور ثواب دینے والا، تمہارا حساب ہوگا، اللہ رب العزت جزا اور ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ والفجر ولیال عشر، یہ جو اگلی آیت، یہ تو بالاتفاق جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے کہ لیال عشر سے مراد ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ لیال کیوں کہا؟ یعنی راتوں کا ذکر اس لیے کہ دن رات ہی سے شروع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اکثر جہاں بھی دنوں کا ذکر آتا ہے لیل یا لیال کے ساتھ آتا ہے، ولیال عشر، 10 راتیں یا 10 دن۔ بلکہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو فرق بیان کیا، بہت اچھا فرق ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت وہ بھی 10 راتوں کی ہے، فرمایا وہ خاص طور پر محترم اور فضیلت والے ہیں اور اپنے اعمال کے اعتبار سے فوقیت اور برتری لیے ہوئے ہیں، کس حوالہ سے؟ راتوں کے حوالے سے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی راتیں وہ فضیلت والی ہیں، جبکہ ذو الحج کے دن وہ ابتدائی 10 دن جو ہیں وہ فضیلت والے ہیں، اس لیے فرمایا ولیال عشر، اور آگے پھر ان 10 دنوں میں سے بھی چند کا ذکر، جس میں سے 2 کا خاص طور پر کہا، والشفع والوتر، پہلے شفع کا ذکر کیا 2 جوڑے کا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ بعد میں آتا ہے، جو اہل علم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ وتر کیا ہے؟ یوم عرفہ، 9 ذو الحج کا دن۔ شفع کیا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن، قربانی کے دن کا آغاز سمجھ لیجیے۔ بلکہ اس کی فضیلت میں ساتھ ہی میں بتا دوں کہ یہ وہ دن ہے جس کو قربانی ہی کا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن، اسلام کے ارکان 5 میں سے بڑا رکن رکین حج، اللہ کی بندگی کا وہ طریقہ جس میں مال اور جان دونوں خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کو جاری کرتے ہوئے اور مسلمانوں اور ماننے والوں کے ہاں اس کو جاری رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان دنوں کی بالخصوص جس میں خاص طور پر حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذو الحج یوم الترویہ، وہاں سے تو سفر کا آغاز ہوتا ہے، لیکن خاص پیک پر حج، بلکہ جس دن کو کہا ہی حج کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ کا دن، یوم عرفہ، الحج عرفہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج نام ہی عرفہ کا ہے۔ من ادرک عرفۃ لیلۃ الجمع، لیلۃ الجمع سے مراد ہے مزدلفہ، یعنی جب آپ عرفہ سے رات جو ہے وہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں مینا میں پہنچنے سے پہلے، تو فرمایا جو شخص من ادرک عرفہ، جس نے عرفہ پا لیا اور پھر لیلۃ الجمع مزدلفہ کی رات پا لی قبل طلوع الفجر، کسی وجہ سے، بغیر کسی وجہ کے نہیں، وجہ سفر، اس وقت کو یاد کرو، ایسا ہو جاتا تھا، کوئی مجبوریاں ہوتی تھی، فرمایا سفر کرتے کرتے اگر کوئی شخص 8 کو نہیں پہنچا، 9 کو نہیں پہنچا، فجر کے بعد پہنچا، زوال کا وقت بھی گزر گیا، لیکن فرمایا مزدلفہ کی رات سے پہلے پہلے، فجر ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ پر پہنچ گیا، فقط ادرک الحج۔ یہ عرفہ اور مزدلفہ کا قیام، یہ رات کا ٹھہراؤ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولتیں اور آسانیاں وہاں پہنچاتے ہوئے اس سفر کے مسافروں کے لیے کہا، جو اس وقت کو، عرفہ کو اور مزدلفہ کو پا لیتا ہے فجر سے پہلے پہلے، فقط ادرک الحج، حج پا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یوم عرفہ کی قسم کھائی اللہ نے، جس دن کے حوالہ سے ذرا یاد کو تازہ کرو کہ وہ لوگ جو وہاں نہیں پہنچ پاتے، اور ہر بندہ نہیں پہنچ پاتا، مگر اس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے، وہ فخر محسوس کرتا ہے اپنے اس لباس کے اندر جس کو پہن کر آدمی شاید معاشرے میں چل بھی نہیں سکتا، مگر اللہ کے حضور اس کے حکم کی تعمیل میں کفن پہنے ہوئے بندہ فخریہ طور پر جو ہے وہ وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں کرتا اور کہتا کیا ہے؟
وہاں اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس حشر کے میدان کے اندر، جس کے بارے میں مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عہد الست لیا ہے لوگوں سے، انسانوں سے، ہر ذی روح سے، جب الست بربکم اخذ ربکم من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، تو وہ فرمایا اخذ اللہ المیثاق بنعمان یعنی عرفہ، اللہ رب العزت نے یہ جو عہد الست لیا ہے، یہ جو میثاق ہوا ہے، یہ انسانوں کی جو بھی حالت تھی اس کا اور اللہ کا، اللہ کے ہونے کا، اس دنیا کے قیام کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جزا اور سزا کا، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ نے میثاق اور عہد لے رکھا ہے۔ وہ کہاں ہوا ہے؟ اخذ اللہ المیثاق بنعمان یعنی عرفہ، اللہ نے عرفہ کے میدان کے اندر یہ عہد لیا ہے، اور یہی میدان بپا ہوگا، انہی اعمال کی بنیاد پر یہ ترتیب جو ہے وہ اپنے آخر پر پہنچے گی جب اللہ رب العزت اس حشر کو قائم کر دے گا۔ حشر کا مطلب ہی یہ ہے کہ بے چینی کا یہ عالم ہے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ حشر کہتے ہی اس کو دوڑیں گے، جس طرح محشر کا میدان ہو یعنی حشر کا میدان ہو، آدمی جو ہے وہ دوڑتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی اپنی جان کے علاوہ نہ کوئی باپ یاد آئے گا، نہ ماں یاد آئے گی، نہ بیٹا یاد آئے گا، جان دے دیتا ہے اولاد کی خاطر، ایک وقت ہوگا کوئی یاد نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو قائم کر کے دکھائے گا، صرف تیری تنہا ذات ہے، تو بتا کیا کر کے آیا ہے میرے۔ اس کے لیے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عرفہ کا میدان سجتا ہے۔ ہر سال کی طرح یہ ذوالحج کے دن شروع ہو رہے ہیں، اس میں بھی عرفہ کا دن 9 ذوالحج کا دن آنے والا ہے، جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دن ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، صبح و شام جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات کے لیے بندے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا سارے سال کے دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ، وہ ہے عرفہ کا دن۔ سب سے زیادہ جب جہنم سے گردنیں آزاد ہوتی ہیں وہ عرفہ کا دن ہے۔ جو وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے، اے اللہ ہم تیرے حضور دعا گو ہیں کہ ہمیں اس میدان میں پہنچا، اور اگر نہیں پہنچ سکے جو اب یہاں ہیں تو اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، ہم خواہش تو رکھتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو تو اپنی رحمت کے ساتھ آزاد کرنے والا۔ اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا ورقاب امہاتنا وآبائنا وازواجنا وذریاتنا اجمعین۔ اللہ رب العزت سب کو، مسلمانوں کو، ہمارے پہلے اور ہمارے بعد والوں کو اس جہنم سے جو ہے وہ آزاد فرمائے، ہماری گردنوں کو آزاد فرمائے۔ فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، قربان جائیں اس مالک کے، وہ آسمان پر، وہ اس عرفہ والوں کے بہت قریب آ جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے ان کی حرکات کو دیکھتے ہوئے، جس کو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، یہ کفن پہنے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس میدان کے اندر صرف ایک ہی یاد ہے، ایک ہی ترانہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک ہی ذکر ہے جس کو دہرایا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لبیک اللہم لبیک، حاضری لگائی جاتی ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے حضور، لا شریک لک، اور اس اقرار کے ساتھ حاضر ہیں کہ اس جہان میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کو ہم تیرا جیسا تصور بھی کر سکیں۔ یہ ہے ذکر الہی، یہ ہے اللہ کی یاد، اس کو جب آدمی تازہ کرتا ہے، اور مالک پھر بندے کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو سن کر اپنے فرشتوں کے مجلس کے اندر کہتا ہے یار یہ میرا ہی ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں،
ما ارادہ ثم یباہی بہم الملائکہ، ان بندوں کے اعمال پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے فیقول ما ارادہ ہؤلاء، اور مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ترانہ اور یہ ذکر کرنے والے آخر چاہتے کیا ہیں؟ مالک یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے، بس یہی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دن کے حوالے سے، عرفہ کا دن، نہیں پہنچ سکے اس یاد کے ساتھ دنیا میں، اپنے اپنے علاقوں میں زندگی گزار رہے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری یاد کی تعمیل میں تم حج پہ تو نہیں پہنچ سکے، نہیں توفیق یا ابھی نہیں مل سکا وقت، جو بھی ہے وجہ، لیکن یہاں تو موجود ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم یہاں میری مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ تو فرمایا چلو فرض نہیں لیکن نفل کے طور پر ایک ایسا دن جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں میں تمہیں عنایت کرتا ہوں، کیا کرو ذرا صبح سے لے کر شام تک اپنا کھانا پینا بند کر دو۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، عرفہ کے دن کا روزہ اللہ سے ثواب کے حوالے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، ایک دن کا روزہ رکھو عرفہ کا دن، اس کی یاد کے اندر، 9 ذو الحج جہاں کہیں بھی ہو، وہاں کے عرفہ سے مراد ہے 9 ذو الحج، جہاں جس اعتبار سے جس علاقے میں جب 9 ذو الحج کا دن آئے، فرمایا ایک دن روزہ رکھ لو، اللہ رب العزت تمہارے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، پہلا سال بعد والا سال، بہت فضیلت والی بات ہے، کاش ہم اس پر عمل کر سکیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم ان دنوں کی قدر نہیں کرتے، ایک حدیث اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی وزنی نہیں ہے، اتنی قابل اعتبار نہیں ہے، اور میں اکثروا فیہن من التحلیل، بلکہ صحیح بخاری کی معلقات کو جمع کریں، اصحاب کے عمل کو دیکھیں، کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، ذو الحج کا چاند جو ہے وہ شروع ہوتا بازاروں کی طرف نکل جاتے اور کیا کہتے ہیں؟ یکبران بتکبیرہ، وہ تکبیریں پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مینا کے اندر تھے، یوں تکبیریں پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جس طرح گونج پیدا ہوتی ہے، گونج سی پیدا ہو رہی تھی، ترتج مینا، یعنی مینا کے اندر وہ گونج پیدا ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کو ان 10 دنوں کے اندر صرف نمازوں کے ساتھ نہیں، نمازوں کے حوالے سے تو بالخصوص جو ہے وہ اصحاب کا جو عمل ملتا ہے، ابن عمر کا ملتا ہے، جناب محمد ابن علی امام باقر کا عمل ملتا ہے، خلف النوافل، وہ تو نفلوں کے بعد بھی یہ ذکر کرتے، خاص طور پر جب ایام تشریق یعنی 9 ذو الحج کی صبح سے لے کر ایام تشریق عصر تک، یعنی اگلے دن پھر تیسرے چوتھے دن کی عصر تک، ایام تشریق کے آخری وقت عصر تک جو ہے وہ آپ ان تکبیروں کو خاص طور پر نمازوں کے بعد دہرائیں۔ یہ تسلسل ہے، یہ مسلمانوں کا تواتر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ موجود ہوں وہ اللہ کے اس کلمے کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ دیگر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، بالاہتمام یہ کام کرنا ہے، پھر روزہ رکھنا ہے۔ تقریباً سب اصحاب نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک حدیث آتی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے ذو الحج کے عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی فرضیت نہ ہو یا ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، دیگر ازواج ویسے کہتی ہیں کہ آپ رکھ لیتے تھے، لیکن خاص طور پر جو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضیلت بیان کی، یعنی اگر کوئی دیگر اعمال صالحہ کی طرح جس کی فضیلت جو ہے وہ حدیث میں آتی ہے، آدمی روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کے اس عمل کے اندر خیر ہی خیر ہے، ثواب ہی ثواب ہے، دیگر اعمال کی طرح یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ روزہ رکھنا، لیکن کم از کم یوم عرفہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، بہت سے دن ہیں مگر یہ دن ہیں کہ جن میں کیے ہوئے عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب، احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ صحابہ نے کہا وللجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا وہ بھی فضیلت جو ہے
اس کا مقابلہ نہیں کرتی. فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ. ہاں اگر کوئی نکلا ہوا ہے الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ جان اور مال دونوں لے کر نکلتا ہے واپس نہیں آتا، اللہ ہی کو جان دے دیتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر اللہ کو دے گیا، وہ تو بڑھ گیا ہے اپنے عمل کے اندر. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان دنوں کی فضیلت کو سن کر ان کے اندر جو ہے وہ اعمال کی تازگی کی. بالخصوص سنیے آخری میری بات، نفلوں پر جب ہم آدمی اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کرتا ہے اور سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی نفلی عبادت ہے، کر لو ٹھیک ہے. نہیں، خاص طور پر توجہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے فرائض جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنی ہے سب سے پہلے. اگر فرض نماز نہیں ہے تو نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ حدیث قدسی ہے کہ ما من شیء احب الی اللہ مما افترضت علیہ یا ما عبدی بشیء احب الی اللہ مما افترضت. اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرے. فرائض سب سے پہلے. وما تقرب عبدی بشیء احب الی اللہ من النوافل، یہ نوافل بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے فرائض. میرے بھائیو فرائض، یہ نماز جو ہے اس کی تجدید، اس کے لیے کوشش کرنا. سامنے جو ہے وہ بیٹھے رہتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، فرض نماز نہیں، بندہ جہاں بھی وقت آ جائے یہی تو سہولت ہے. فرائض ضرور اس کی ادائیگی کرنی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر فرائض بھی ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، نفل اور سنت طریقہ ہے، سنت موقدہ کہہ لیں زیادہ سے زیادہ، یہ قربانی کرنا. یہ تم کرتے ہو صرف اس لیے کہ میرے بچے خوش ہو جائیں، میرے گھر والے خوش ہو جائیں. نہیں میرے بھائیوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچارے منتظر ہیں اس بات کے کہ تم ان کے گھروں میں بھی کچھ پہنچاؤ، صرف گوشت ہی نہیں، کچھ خیرات اور صدقہ بھی کرو. ان دنوں کے اندر دیگر اعمال کی طرح اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، 10 روپے ہی اس نیت کے ساتھ کہ یہ افضل الایام ہیں وہ خرچ کرنا، اس کا مقابلہ باقی دنوں میں نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم اور دائم رکھے. اللہ ہماری قسمت کے اندر عرفہ کا دن جو ہے وہ لائے، اور اگر فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا کچھ اور ہے تو اللہ رب العزت ان فضیلتوں کو ہمارے مقدر میں فرمائے جو اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ.